بس ایک جملہ جو وعدہ کیا تھا حق سیدہ کا. اب خدا نے کہا مباہلے کے میدان میں کھڑی ہو گئی آ کے پنجتن پاک. عیسائیوں نے کر دیا سجدہ, ٹھیک ہو گیا. اب صرف عیسائی نہیں آئے تھے, خدا نے قرآن میں کہا تھا ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین. میں مباہلے میں صرف پنجتن کو نہیں بھیجوں گا, میں لعنت کو اتاروں گا. وہ مباہلے کے میدان میں کھڑی ہو کے انتظار کرے گی. جو ان کے مقابلے پہ آئے گا, جہاں آپ نے اس نوکر کو اتنی محبت کے ساتھ سنا, اب نتیجہ دے رہا ہوں اور واجب الاحترام بھائی عمران کاظمی صاحب کے حوالے ممبر کروں گا, اس جملے کو آپ نے پوری تقریر کا نچوڑ سمجھ کے قبول کر لینا. خدا نے کہا میں لعنت کو اتاروں گا اور لعنت انتظار کرے گی. مجھے مسجد کے مولوی سے لے کے مکے کے مفتی تک کوئی بتائے کہ خدا نے قرآن میں کہا ہو کہ وہ لعنت عیسائیوں نے قبول نہیں کی تو لعنت واپس آ گئی, یا میں نے لعنت کو رحمت میں بدل دیا. لعنت اتاری ہے, آنے کا ذکر ہے, اس کے جانے کا ذکر نہیں. اب میرا علمی مجمع مجھے بتائے کہ کیا اللہ عالم الغیب ہے یا نہیں ہے؟ ہے. اس اللہ کو نہیں پتا تھا کہ عیسائیوں نے بحث نہیں کرنی؟ پتا تھا. جب اسے پتا تھا پھر اس نے لعنت بھیجی کیوں؟ اس کا مطلب اس نے بھیجی کہیں اور ہے اور پہنچانا کہیں اور چاہتا ہے. اس نے بھیج کہیں اور دی اور پہنچانا کہیں اور چاہتا ہے. مباہلے کے میدان میں کھڑی لعنت انتظار کر رہی تھی کوئی پنجتن کے مقابلے پہ آئے تو میں اسے تنہا نہ جانے دوں, میں اس کے ساتھ چلی جاؤں. عیسائی اپنے موقف سے ہٹ گئے, عیسائیوں نے جزیہ دے دیا, عیسائیوں نے سجدہ کر دیا, عیسائیوں نے معافی مانگ لی. اس کا مطلب عیسائیوں نے لعنت کو قبول نہ کیا. مرضی کے مولوی اکٹھے کر کے پوچھ, پھر وہ لعنت گئی تو گئی کہاں؟ لعنت نے سفر کرنا شروع کر دیا. تھوڑے عرصے بعد انہی پنجتن میں ایک بی بی ایک بڑے دربار میں جا کے کھڑی ہو گئی. بی بی نے کہا میری جگیر دے. اس نے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو لے کے آ. تو وہی مباہلے والے گواہ یاد آئے. بی بی نے کہا میرا علی گواہ, میرا حسن گواہ, میرا حسین گواہ. اس نے کہا میں تیری گواہیوں کو نہیں مانتا. بی بی نے کہا میں بھی جگیر لینے نہیں آئی, مباہلے والی لعنت واپس پہنچانے آئے. میرا مطالبہ بھی میں وہ لعنت واپس بھیجنے آئی ہوں جو اللہ نے ہمارے دشمنوں کے لیے اتاری. دشمن کے دربار میں 4 گھنٹے چپ کر کے کھڑی رہی. جتنے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ان سے منت کر کے ایک سوال کروں, دعا کیا کرو قدر والی چیز بے قدروں کے سامنے نہ جائے. بک جو رہا تھا مصر کے چوک میں یوسف نبی, کاش خریداروں میں یعقوب کھڑا ہوتا, پھر بتاتا کہ یوسف کے سر کے بال کی قیمت کیا. چلی جو گئی تھی دربار میں, کاش تخت پہ خود پیغمبر ہوتے, پھر بتاتے کہ خالی آتی ہے یا کائنات لے کے آتی. کتابیں کہتی مباہلہ کے میدان میں رسول کی بیٹی کا جانا تھا. ابو الحارث نے اپنا امامہ اتار کے الٹا کیا, قوم کے سامنے جا کے لگا جس کے پاس جو ہے وہ اس امامے میں رکھو. عبد المسیح کی آواز آئی, ہم نے معافی مانگ لی ہے. اب یہ کیا کر رہا ہے؟ اسے کہا شرم نہیں آتی, اتنے بڑے نبی کی بیٹی چل کے آئی ہے, واپس خالی بھیجیں گے؟ کتاب میں جملہ نہ ہو میں اپنی زبان کٹوانے کے لیے تیار ہوں. ابو الحارث نے وہ سارا مال لا کے رسول کے قدموں پہ رکھ کے, قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تجھے تیری رسالت کا واسطہ اپنی بیٹی سے کہ مباہلے میں جانے سے پہلے ایک بار کہہ جائے ہم نے تمہیں معاف کیا. رسول نے کہا کس بات کی معافی مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا جب یہ چل کے آ رہی تھی اس کے چلنے کا طریقہ بتا رہا تھا, اس نے پہلی بار گھر چھوڑا. یہ کبھی کہیں چل کے نہیں گئی, بس اس دن سے سیدہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں جہاں بھی جاؤں گی میری اتنی ہی عزت ہوگی. بابے کے بعد پہلی بار دربار میں گئی, 4 گھنٹے چپ کر کے کھڑی رہی ہے.
اب کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا، میں تفصیلات میں جا نہیں سکتا، جب تھک گئی پھر رو کے کہتی چچا سلمان ان سے کہہ دے میں اتنی دیر کھڑے رہنے کی عادی نہیں ہوں، ان کے دربار میں کوئی کرسی نہیں ہے تو میں زمین پہ بیٹھ جاتی ہوں۔ سلمان نے اپنی کمر سے ہاتھ اٹھائے، آواز دے کے کہا شرم کرو، نبی کی بیٹی دربار میں آ کے کھڑی ہے۔ حاکم کی آواز آئی، پوچھ کیا لینے آئی ہے؟ بی بی نے کہا بے کا حق لینے آئی ہوں۔ اسی کہ تیرے پاس کوئی ثبوت ہے تو دے۔ بی بی نے تحریر کو پیش کیا، 1400 بندہ کرسیوں میں بیٹھا تھا، ایک ایک بندے کو تحریر دکھائی گئی، دیکھو یہ مہر محمد کی ہے، دیکھو یہ دستخط محمد کے ہے، میرا علم عباس پہ ہاتھ ہے، میں غلط پڑھوں غازی کا مجرم بنوں۔ 1400 بندہ تحریر کو پڑھتا رہا، حاکم کے ہاتھ میں تحریر آئی، اسے کہا بطول تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ اتنا کہنا تھا، حسن نے اپنا امامہ اتار کے ہاتھوں پہ رکھا، حسین نے امامہ اتار کے ہاتھوں پہ رکھا۔ آواز آئی ہم اپنی ماں کے گواہ ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، ہماری ماں سچ بول رہی ہے۔ اتنا کہنا تھا، نبی کے صحابیوں کی آنکھوں میں آنسو آئے، یا اس نے اشکہن شکن شکا تحریر کو پھاڑنا شروع کیا، تحریر پھاڑ پھاڑ کے کہتا رہا بطول تیرے بابے کو ہذیان تھا۔ اتنا کہنا تھا، سر کے بال سفید ہو گئے۔ آواز آئی بے شک حق نہ دے میرے بابے کی توہین، بے شک حق نہ دے، توہین نہ کر محمد۔ 1.5 یا 2 منٹ اور پڑھتا ہوں، نہ شہادت پڑھوں گا نہ بطول کے زخم پڑھوں گا۔ میں نے آج تک اس مخدومہ کی شہادت نہیں پڑھی، اور نہ ہی کوئی پڑھ سکتا ہے، نہ ہی کسی کو آتی ہے۔ جسے پتا ہے وہ پردے میں خون رو رہا۔ 3 درد پڑھتا ہوں، 3 درد پڑھوں گا، صرف 3 درد پڑھوں گا۔ پہلے 2 درد پڑھوں گا، ان 2 دردوں کی وجہ پڑھوں گا۔ معافی مانگ کے کہوں ملتان عزاداری کے حوالے سے معتبر شہر، سادات تشریف فرما ہیں، جنہوں نے میرے بعد پڑھنا ہے وہ بھی میرے مالک کے پاک سیدہ کے مخصوص چنے ہوئے ذاکر سیدزادہ بھی ہے۔ میں معافی مانگوں گا، بابا شوکت شاہ جی معافی مانگ کے، پیر باقر شاہ جی معافی مانگ کے، میں 3 درد پڑھنے لگا ہوں نبی کی بیٹی کے۔ پہلا درد پڑھوں گا، اس کی وجہ پڑھوں گا، دوسرا درد پڑھوں گا، وجہ پڑھوں گا، تیسرا صرف درد پڑھوں گا، وجہ نہیں پڑھوں گا، کیونکہ میں امتی ہوں۔ مجھے اندازہ ہے کہ اس منبر سے کتنا پڑھنا چاہیے ایک امتی کو۔ 2 درد پڑھ کے وجہ پڑھوں گا۔ پہلا درد، یہ کائنات کی پہلی اور آخری مظلومہ ہے جسے 7 چادروں کا کفن ملا ہے، جس کا رونا نہیں آیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ شاید علی امیر تھا تو 7 چادریں دی۔ علی نے پہلی چادر دی، فضا روتی ہی پردے سے باہر آئی، آواز آئی یا علی خون نہیں رک رہا۔ علی نے دوسری چادر دی، فضا کی آواز آئی یا علی زخم بڑا گہرا ہے۔ علی نے تیسری چادر دی، فضا کی آواز آئی یا علی پہلو کا خون بند نہیں ہوا، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ چھٹی چادر فضا کے ہاتھ میں آئی، روتی ہوئی علی کے قدموں پہ گری، رو کہتی تیری غربت کی قسم زہرا کی پسلیاں شہید ہو۔ یا علی حسین کی ماں کا پہلو شکستہ۔ پہلا درد پڑھا، آواز تھوڑی تیز کی، پہلا میں نے درد پڑھا، 7 چادریں، میرے اندر طاقت، میں نے وجہ پڑھ دی۔ دوسرا درد سننا سید معاف کرنا، دوسرا درد کیا؟ یہ کائنات کی پہلی اور آخری مظلومہ ہے جس کی علی نے 40 قبریں کھودی۔ میں پھر پڑھتا ہوں، علی نے زہرا کی 40 قبریں کھودی ہیں، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ ساری رات علی بیلچہ کاندھے پہ رکھ کے مدینے میں بطول کی قبریں کھودتا رہا۔ آدھی رات کو علی گھر آئے، زینب چھوٹے سے ہاتھ جوڑ کے کہتی بابا تجھے جو پتا ہمیں چپ کروانے والا کوئی نہیں ہے، بابا تو ماں کا جنازہ چھوڑ کے کہاں گیا تھا؟ فرمایا زینب میں قبریں بنا کے آیا ہوں۔ فرمایا کتنی بنا کے آیا؟ علی کی آواز آئی 40 قبریں۔ زینب رو کہتی ایک زہرا کی 40 قبریں؟ علی نے زینب کو سینے سے لگایا، رو کے کہا تجھے کس نے کہا؟ میں بطول دفنانے نہیں، میں بطول چھپانے جا رہا ہوں۔ رو کے زینب نے کہا بابا
باپ میری ماں کسی کو کچھ نہیں کہتی. آواز آئی جو آگ لے کے دروازے پہ آ گئے, کہیں بیلچے لے کے. آخری درد پڑھنے لگا. پہلا درد پڑھا 7 چادریں, میں نے وجہ پڑھ دی. دوسرا درد پڑھا 40 قبریں, میں نے وجہ پڑھ دی. جتنے سید بات بھی بیٹھے ہو عزادار مجھے معاف کر دینا. میں تیسرا درد پڑھوں گا, نہ میں وجہ پڑھ سکتا ہوں, نہ تو سن سکتا ہے, نہ کوئی بیان کرنے کی طاقت رکھتا ہے. جب یہ آئے گا میرا 12واں پھر زمانے کو بتائے گا. میں تیسرا درد پڑھ دیتا ہوں. دروازہ جلنے سے لے کے 3 جمادی الثانی تک زہرا بیٹوں سے چہرہ چھپاتی رہی ہے. زہرا نے بیٹوں کو چہرہ نہیں دکھایا. حسن کی آواز آئی, اماں ہمیں چہرہ دکھا. فرمایا جب میں مر جاؤں میرے کفن کے بند کھول لینا. 3 جمادی الثانی کو حسن ماں کے جنازے پہ آیا. حسن نے کفن کے بند کھولے. آواز آئی حسین میری تلوار دے. میں ان سے جا کے پوچھوں, زہرا کا بھائی کوئی نہیں تھا, زخمی ہو گئی محمد.